خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 28، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 28واں روزہ عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی اس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ آج چند افسوسناک خبریں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور یہ ایک افسوس اس لیے کہ اب پھر رمضان شریف میں کچھ جمعہ نہیں آئے گا، اور اب رمضان شریف بھی آخری سلام بھر رہا ہے۔ جی آنے والی رات اگر زندہ رہے ہم تو ہو سکتا ہے کہ آخری رات ہو جی رمضان شریف کی۔ اور ایک اور افسوسناک خبر یہ ہمیں ملی ہے کہ آج کراچی میں ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور کافی مسافر اس میں وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طیارے کے کچھ مناظر تھے ہمارے پاس، وہ بھی ہم پہلے دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے عرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں بھی کر دیں۔ جی یہ طیارے کا منظر ہے۔ دھواں ہو گیا۔ انہیں یہ اترتے وقت گرا ہے۔ یہ لاہور سے کراچی کی طرف آ رہا تھا طیارہ، اور ڈریک کالونی یا اس طرح جو ایئرپورٹ کے قریب جو علاقہ ہے نا اپنا، شاہ فیصل کالونی، ڈریک کالونی، ماڈل کالونی، یہ وہاں کہیں طیارہ لینڈنگ کے ٹائم پر گرا ہے شاید۔ اللہ اللہ، تو یہ آبادیوں میں گرا ہے؟ یہ آبادی، عمارت ہے؟ یہ آبادی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایسی صورت میں تو کوئی مسافر زندہ نکلتا نہیں ہے عام طور پہ، پیسنجر۔ اب کچھ ملی جلی سی اطلاعیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ بچنا تو مشکل ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ طیارے کا فائنل راؤنڈ ہی ہوتا ہے عام طور پہ۔ سب سے محفوظ سواری یہ مانی جاتی ہے، لیکن جب اس کا حادثہ ہوتا ہے تو پھر سب سے خطرناک۔ یہ بھی وہاں کے آبادی میں غالباً اگر خدا نخواستہ عمارتوں پر گرا ہو تو تباہی زیادہ مچ سکتی ہے۔ اللہ بہتر جانے، بس مالک کی مرضی یار، ان کے بیچاروں کا
بس مقدر. ہم تو جب بھی میں تو طیارے میں جاتا ہوں نا تو توبہ کرتا ہوں, احتیاطی توبہ, کفریات سے توبہ, کہ اگر کوئی کفر نکل گیا ہو گیا ہو اس سے توبہ, کلمہ پڑھتا ہوں, سارے گناہوں سے توبہ. اور اس طرح کی ترکیب میری کوشش ہوتی ہے کہ بس یہ توبہ, پھر وہ طیارہ نہ گرے اس کے لیے دعا بھی ہے. جی رفیق الحرمین جو ہماری حج کی کتاب ہے نا اس کے بیک ٹائٹل پر ہم نے دی ہوئی ہے, تو وہ موبائل میں محفوظ کی ہوئی ہم نے. تو یہ پڑھنے کا تو معمول ہے میرا, یہ دعا بھی کہ طیارہ نہ گرے. تو بر مقدر, اب ہر ایک کا اس طرف ذہن نہیں, مذہبی ذہن نہیں ہوتا, جذبہ نہیں ہوتا, معلومات نہیں ہوتی, خوف بھی نہیں ہوتا. لیکن اب وقت پورا ہو گیا تو بیچارے اللہ سب پر رحم فرمائے. ابھی تو کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ 10 گھر تو تباہ ہوئے ہیں. 10 گھر بھی تباہ ہوئے, ہزاریں آبادیوں پر گرا ہے. تو اب خدا جانے. اب تحریریں آ رہی ہیں, سچ جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے. اطلاع کے مطابق کچھ چند ایک مسافر بچ بھی گئے ہیں اس حادثے میں. واہ, نصیب کی بات ہے. اب وہ بچ گئے سے گئے ہوں بیچارے, وہ آخر وہ زندگی کیسے گزاریں گے اب اللہ ہی بہتر جانے. ایک تو بچ جانا ہوتا ہے کہ فریش بچ جائے, ورنہ یہ کہ اس طرح کے بیچارے زخمی ہوتے ہیں بعض زندگی بھر محتاجی. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے. میں آج یہ بھی واقعہ ہوا, اور ہمارے رکن شورا عطار علی عطاری کی امی جان کا بھی آج انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیمار تھی بیچاری. جی ہاں, اللہ غری کے رحمت فرمائے. صبح ہمارا رابطہ تھا, مشورہ بھی تھا. ہم تو CCU میں تھیں اور یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, عطار بھائی ہاسپٹل میں ہی تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان جہاز والوں کے لیے بھی, ان کی امی جان کے لیے بھی اگر آپ دعا یا فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1441 ہجری کے رمضان المبارک کے 28ویں روزے جمعۃ الوداع کے دن کراچی میں جو لاہور سے آنے والا ہوائی جہاز گر کر تباہ ہوا, ان میں جو بیچارے مسلمان فوت ہوئے, اور خاص کر ہماری عطار علی, ہمارے رکن شورا, ان کی ماں ہاسپٹل میں وفات پا گئی, ان سبھی کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. آمین آمین الہ العالمین ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما. آمین چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے. آمین یا رب مولا العالمین. کریم جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, جمعۃ الوداع ہے, شب جمعہ اور جمعہ ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے تو آزاد فرماتا ہے. تو مولا یہ طیارے کے جتنے مسافر مسلمان فوت ہوئے ہوں, اور حاجی عطار علی کی امی جان, ان سب کو جہنم سے آزادی نصیب. آمین ان سب کے طفیل ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب. آمین یا رب العالمین. الہ العالمین ان کے اگر کوئی زخمی زندہ بچ بھی گئے ہیں طیارے کے, یا عمارتوں پر اگر یہ گرا ہے, اور یہاں جو بھی نقصان ہوا ہے سب کو نعم البدل مل جائے. اگر آمین. زخمی ہوئے بیچارے وہ بھی روبہ صحت ہو جائیں. آمین الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما, آمین. فضل و کرم آمین. فرما, اور ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت. آمین آمین یا رب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں طیارے میں جو مسلمان فوت ہوئے ہیں ان کے تمام عزیزوں سے, سوگواروں سے, اور حاجی عطار علی سے, اور ان کے دیگر بھائیوں, ان کے والد صاحب, سبھی سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں. صبر کی تلقین, ہاں وہ کرنے سے اور شور شرابے کرنے سے, غل مچانے سے جانے والے نے پلٹ کر آنا نہیں ہے. اب کیا وہ اب طیارے کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں لوگ کریں گے, وہ یوں تھا, یہ تھا, یہ غلطی کی, وہ غلطی کی. اب یہ کہ تم سنبھال سکتے تم چلائے کرو طیارہ, غلطی کی ہوگی کہ خود بھی اپنی جان تو گئی نا اگر غلطی کی تھی تو. جس نے جو کرو ہوتا ہے اندر کا وہ بھی تو سیم مطلب رسک میں ہوتا ہے. اسٹاف بھی
اب پتہ نہیں اس میں بھی کوئی بچہ، اب چند بچے ہیں یا آپ نے حیرت انگیز خبر دی؟ ابھی بھی اطلاع آئی ہے کہ کچھ بچنے کی اطلاع ہے، الحمدللہ۔ لیکن کنفرمیشن لیکن آج کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اکثریت ہو سکتا ہے پھر بھی 9 بچے تھے، اس میں 9 بچے تھے۔ اب بچے، عورتیں، مرد سب مکس ہوتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے۔ جو مسلمان تھے اللہ سب کو غریق رحمت کرے، سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، لیکن بیچاروں پر جن کے گھروں میں صدمے، اب وہ صفِ ماتم بچ گئی گھروں میں۔ اللہ 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 رحم کرے، سب صبر کیجئے۔ اور رونے دھونے سے، خیر رونا تو آتا ہے، رونے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہو واویلا مچاتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا کہ ذرا جو گیا وہ تو پلٹ کر آئے گا نہیں، چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میت پر رونے والے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے۔ سرا مسافر خانے کو کہتے ہیں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو ان قریب یہ دنیا، یہ مسافر خانہ اجڑ جائے گا۔ اس میں جتنے بھی مسافر ہیں سب چل بسیں گے، دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنگلہ دیش وغیرہ میں سیلاب، بلکہ بنگلہ دیش اور ہند دونوں کی اطلاع ملی ہے، بھارت اور بنگلہ دیش میں سمندری طوفان سے بھی کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آج وہ بھی آیا۔ یہ ابھی مجھے میسیجز اور تصاویر آ رہی ہیں، اگر مناظر مل جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے۔ وہاں بھی سیلاب طوفان، سمندری طوفان آیا ہے۔ اب وہ کس حد تک ہے، کیا ہے، تو ابھی ہمارے وہ جو مدنی خبروں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے مجھے ابھی پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ سب وارننگ ہے، ابھی بیٹھے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک زلزلے کا جھٹکا لگے اور جو زمین کے اوپر ہے زمین کے اندر چلے جائیں۔ یہ میں سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ابا یہ جہاز جو ان گھروں پر گرا ہے ذرا دکھائیے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک تصور تھا کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ اوپر سے جہاز میرے گھر پر گرے گا۔ کتنی عمارت مضبوط ہو، ارے آپ کتنے جہاز کا وزن دروازے، تھوڑی برداشت کرے گی۔ سب کچھ آپ کر لیں۔ تو وہ جب بھی آپ گھر دکھا رہے تھے جن کی گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں اور گھر، جی اور اس میں ایک کال بھی آئی ہمارے پاس، ہم وہ کال بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ وہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ پورا گھر کے مناظر بھی اور دیگر مناظر بھی جو ہے اس کے ساتھ، یہ گھر کے مناظر آگے لائیے تاکہ یہ کال کے اوپر رہے۔ جو بنگلہ دیش اور خواجہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت احمد رضا کے ہند میں سیلاب آیا ہوا ہے یا طوفان سمندری آیا ہوا ہے، میں اس میں بھی جو مسلمان فوت ہوئے ہوں
میں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی ماہ رمضان کے صدقے بے حساب بخش دے. جو لاپتہ ہیں اپنے عزیزوں سے مل جائیں، اگر ان میں زخمی ہیں تو وہ بھی بیچارے روبہ صحت ہو جائیں، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان میں ہوائی جہاز کے اس گرنے کی وجہ سے ان سب کی اللہ کرے کوئی تلافی ہو جائے، نعم البدل مل جائے، اور سب مسلمانوں کو اللہ پاک توفیق دے کہ اپنے ان بھائیوں سے ہمدردی کریں اور ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں، جانی مالی جس طرح ہو سکتا ہے ان کا تعاون کرنا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں، اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے. صوبان اتاری عرض کر رہا ہوں لاہور سے. حضور ابھی جو طیارہ حادثہ ہوا اس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً لینڈنگ سے 30 یا 60 سیکنڈ کا فرق باقی تھا، اور 30-60 سیکنڈ پہلے یہ حادثہ ہو گیا، اور 200 میٹر یعنی دور تھا صرف طیارہ، اور اس کو دونوں جو لینڈنگ پیڈز تھے اس کے اوپر لینڈنگ کی اجازت مل چکی تھی، لیکن پائلٹ کی طرف سے میڈے کی صدا آئی اور پتہ چلا کہ انجن فیل ہو گیا. تقریباً 91 اس میں پیسنجرز تھے اور 8 کریو ممبرز تھے اس کے اندر جو عملے کے افراد تھے. اور عام طور پہ ایسے حادثات کے اندر کوئی جان مشکل سے بچتی ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ کچھ افراد اس کے اندر بچے بھی ہیں، اور جو کہ بہت ہی زیادہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن جس آبادی پر یہ طیارہ گرا اس آبادی میں 20 سے زیادہ جو گھر ہے وہ متاثر ہوئے، آگ لگ گئی، اور بہت زیادہ ٹیمز وہاں پر آ کے ریسکیو آپریشنز میں مصروف ہیں. تو حضور آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ دور ٹارمیک تھا، وہاں پہ طیارے نے لینڈ کرنا تھا، اور ان دنوں میں جو فلائٹس ریزیوم ہوئی، آپریشن ریزیوم ہوا لاک ڈاؤن کے بعد، وہ اسی طرح تھا کہ لوگ عید کے لیے اپنے گھر جا رہے تھے، اور کچھ دیر پہلے ہی یہ حادثہ ہو گیا. واقعی موت بہت انپریڈکٹیبل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے میں وہ لوگ دنیا سے گئے. ہائے ہائے، یہ واقعی 30 سیکنڈ ہے. مجھے اپنا یاد آ رہا تھا کہ ایک بار ہم ہوائی جہاز ہمارا لینڈ کر رہا تھا تو پہیے نہیں کھلے تھے. ہاں پہیے نہیں کھلے اور ایک دم وہ جھٹکا آیا، گرے پڑے بعض مطلب. لیکن یہ عوام جو ہے نا، خدا کی پناہ، یہ بڑبڑ کر رہی تھی اور کوس رہی تھی اس کو پائلٹ کو. اور حالانکہ اس وقت تو آدمی توبہ استغفار کرے کہ اللہ نے بچا لیا ہو. پہیے نہیں، اس نے واپس پرواز اس کی ہو گئی، اٹھا لیا اس نے ماشاءاللہ. ہوائی جہاز اٹھ گیا اور پھر وہ بہرحال کبھی یعنی کہ آگے پیچھے کر کے آخر وہ ہم لوگ اترنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ تو ہوتا ہے. مطلب اب دیکھو 30 سیکنڈ آدھا منٹ بولتے کہ یہ ہو گیا بولتے ہوئے ایک بات ہے آدھا منٹ. اب وہ اترنے میں اتنی دیر تھی تو اونلی 200 میٹرز باقی رہ گئے. 200 میٹر یہ جو ابھی صوتی پیغام میں بتایا انہوں نے. اب ان کی جو معلومات اگر درست ہے تو کتنی مطلب ہے کہ موت کتنی جلدی آ جاتی ہے. لیکن ہمیں کہ ڈرنے کا نام نہیں لیتے. اب یہ حادثے اور اس طرح کی کیا ہم لوگ اس کو سنسنی کے طور پہ، یہ بھی ایک انجوائے کا ہی شعبہ ہے. سنسنی حاصل کرنا، ہوئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک مطلب وہ دلچسپی کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں. تو بس وہی انجوائے لے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو تفریحاً لے رہے ہوتے. تفریح کا شعبہ ہے ظاہر ہے. یہ ایک سنسنی اپنے لیے عبرت نہیں لے رہے. حالانکہ قرآن نے ہمیں مطلب چوکنا کیا ہوا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو، اے نظر والو، عبرت حاصل کرو. تو اب یہ طیارہ گرا تو یہ ہمارے لیے کیا عبرت نہیں ہے؟ جن عمارتوں پر گرا تو اس طرح کے طیارہ عمارتوں پر بھی گر سکتا ہے. اب یہ کہ وہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہی گرے یہ ضروری نہیں ہے. نہ میری عمارت سلامت ہے نہ آپ کی عمارت سلامت ہے، کہیں سے بھی طیارہ گر سکتا ہے. تو اس لیے ہم کو ہر وقت اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں ہو، توبہ بندہ کرتا رہے، پناہ مانگتا رہے، اور ایسے واقعات کو سنسنی کے طور پر، انجوائے کے طور پر تذکرے کرنے کے بجائے اس میں بھی بندہ عبرت تلاش کرے کہ اگر اس میں ہوتا تو میرا کیا ہوتا. یا اللہ توبہ. جو مسلمان فوت ہو گئے ان کو دعا دے، ان کی مغفرت کرے. زخمی ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرے.
جن کا نقصان ہوا ان کے نعم البدل کی دعا کرے, الٹرنیٹ بیچاروں کو مل جائے. یہ کار بھی ایک جلتی ہوئی نظر آئی تھی, ابھی دکھا رہے تھے, تو یہ گرا تو اس میں کار بھی جلی ہوگی. یہ دیکھو اور بھی یہ گھروں کی چھتیں. ہاں بیچارے دیکھو, یہ یعنی کروڑوں اربوں روپے کا نقصان. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان گھروں میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کو کیا بات اوپر سے کوئی چیز گرے گی, کیا تو یہ عبرت ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا, گھر کے باشندوں کے ساتھ, گھر کے مکینوں کے ساتھ, یہ کچھ پتہ نہیں چلا ہے. ان میں کوئی اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. بیچارے کیا گزری ہوگی. لیکن وہ جو اللہ کے محلے میں جو خوف و دہشت کا کلیجہ موسم ہو, پھٹ گیا ہوگا, اس کی آواز کیسی ہوگی. اب ہوائی جہاز یہاں سے گزرتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے, اوپر سے گزرتا ہے تو یہ کیسی دھماکے کے ساتھ ہی گرا ہوگا. جی کالز دیں. اللہ خیر کرے, عافیت نصیب فرمائے. ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے پاس اس کی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی, باتیں پتہ چلتی رہیں گی, جو ہم آپ کو بتا سکیں گے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے, اور ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان بھی کرتے رہیں. مدنی چینل پر رہیں. آئیے سوالہ دیتے ہیں. پیارے باپا, کیا کوئی شخص ایک سے زیادہ فطرہ دے سکتا ہے, جیسے کہ گندم, جو, کھجور اور کشمش تمام ہی کا فطرہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے؟ فطرہ تو ایک سے ادا ہو گیا, باقی نفلی صدقہ ہے, دینا چاہیے بالکل. وہ اللہ توفیق دے تو مدینہ شریف کے اجوا کھجور سے دینا چاہیے. اجوا کھجور کے تو سب سے دنیا کی بہترین کھجور اجوا, اور سب سے قیمتی کھجور بھی اجوا. اس سے دے جس کو توفیق دے. اہل مدینہ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں چاہے تو. اہل حرم مکہ مدینے میں جو رہتے ہیں تو وہاں تو اجوا کھجور تو وہیں سے آتی ہے نا, مدینے کی خاص کھجور ہے یہ مفتی صاحب جیسے فرمائیں. اجوا کھجور تو دنیا کی مہنگی ترین کھجور ہے. جی, گیہوں کی کم از کم جو مقدار 2 کلو میں 80 گرام کم. جی 2 کلو میں 80 گرام کتنا ہونا چاہیے؟ اور مطلب 2 کلو سمجھ باقی جائیں. جو باقی نفل میں گیا, جی اگر یہ چاروں دے گا صدقہ فطر چاروں کا تو جی باقی نفل ہو جائے گا. دینا چاہیے جتنا جو شہد ڈالیں گے میٹھا جی ہوگا. ان میں سے جی ایک واجب ادا ہو جائے گا, باقی نفلی ہو جائیں گے اس کے. اللہ کی راہ میں زیادہ دے آدمی, ایک سے ایک ڈیکوریشن بندہ لیتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت صوفے, پلنگ, کیا کیا مطلب اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے کرتا ہے. تو قبر کی سجاوٹ کے لیے کس کو پڑی ہے. تو اس طرح اگر صدقہ فطر کے ساتھ مزید بھی ہم اگر غریبوں کو دیں گے یا دینی اداروں کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں قبر کی سجاوٹ کا سامان ملے گا نا, قبر کا ڈیکوریشن ہوگا. محشر میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اعمال نامے کی سجاوٹیں ہوں گی انشاءاللہ. اس کے برکت سے دنیا کے بھی مسائل ہمارے حل ہوں گے. اور چلے ہی جاتے نا بابا, آپ لوگ چلے ہی جاتے ہیں نا. اب جنہوں نے آگے بھیجا اپنا مال, ان کے لیے وہ مال کام آئے گا. مزید یوں ہوتا ہوگا کہ شاید کہ کاش سبھی میں اللہ کی راہ میں دے دیتا. ہم تو 100 روپے اور 125 روپے ہے, گیہوں کی 2 کوالٹیاں ہیں, اچھی کوالٹی 125, لیکن ہم 100 والا ہی دینا ہے. ہم نے 125 بھی دینے کا جگر نہیں چلے گا. ہماری یہ کیفیت ہے. یہ فطرے کی پاکستان کی رقم بتا رہا ہوں, 1441 ہجری کے ماہ رمضان المبارک اور عید الفطر کے لیے جو فطرے کی رقم ہے پاکستانی کرنسی میں, تو یہ وڈو نہیں تھی. یہ آ گیا. رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 2020 پاکستان کے لیے گندم کا آٹا درمیانی کوالٹی 100 روپے. گندم کا آٹا درمیانی کوالٹی 100 روپے. گندم کا آٹا اعلیٰ کوالٹی, گندم کا آٹا اعلیٰ کوالٹی 125 روپیہ. اور جو درمیانی کوالٹی 320, جو اعلیٰ کوالٹی 400 روپیہ, اور کھجور درمیانی کوالٹی 1200 روپیہ, اور کھجور اعلیٰ کوالٹی 2000 روپیہ. کشمش
درمیانی کوالٹی 1900 روپیہ، یعنی کہ 100 کم 2000، اور اعلیٰ کوالٹی 2400 2400 تو دینا چاہیے 100 ملا کر اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 2500 روپے کا ایک فطرہ دینا چاہیے. مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، 2500 روپیہ دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو 2500 روپے والا دیں یار فطرہ. رمضان کہاں روز آتا ہے، اللہ کرے کہ یہ ہم سے راضی ہو کر جائے. اور عید الفطر بھی سال میں ایک ہی بار آتا ہے، فطرہ بھی ایک ہی بار اپنے شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے. تو 2500 روپے کوئی بڑی بات نہیں. 2500 روپے ہوٹل میں جا کر لوگ آج کل تو 5-10 ہزار روپے کا تو یوں کھا جاتے ہوں گے بیٹھے بیٹھے. تو میرے جو بھی مدنی بیٹے جو صاحب حیثیت ہے، میں ان کو مدنی التجا کروں گا کہ 2400 روپے والا فطرہ دیں، 100 ملا کر 2500 روپے. 2500 کی نسبت مجھے پسند ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی 25ویں شریف کہ آپ کا یوم عرس 25 صفر المظفر کو ہے، تو 100 روپے بڑھا دیں اس میں. تو جو بھی زائد ہوگا وہ بھی نفل صدقہ ہے، مطلب نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. جس کو دنیاوی اعتبار سے بولتے ہیں کہ گھی گرے گا تو کھچڑی میں ہی گرے گا، باہر گر کر ضائع نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ جہاز کے سفر کے دوران کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص دعا وہ عنایت فرما دیں، جب بھی ہم جہاز کا سفر کریں تو ہم وہ پڑھ لیا کریں. اور دوسرا، میری والدہ شدید علیل ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ دعا آ گئی، چلو میں نے بھی نکال لی. یہ ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے. یہ دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کہ یہ اوپر سے گرنے اور آگ میں جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے. تو ہوائی جہاز بھی اوپر سے ہی ہوتا ہے. پہاڑ پر چڑھے آدمی تب بھی یہ دعا پڑھ لے تو مدینہ کہ اوپر سے گرنے والی کہ اس سے حفاظت کی دعا ہے. دعا دکھا دیجئے سکرین پہ. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. یہ دعا ہے. تو یہ میں تو اپنے پاس رکھتا ہوں اور الحمدللہ ہوائی جہاز میں پڑھتا ہوں. یعنی جب سفر پر جانے لگیں، یہ آداب میں سے جب سفر پر جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوں جسے دنیا سے رخصت ہوتے ہوں. جیسے ابھی جو سفر پر لاہور سے بیچارے چلے تو ان کی اکثریت تو دنیا سے رخصت ہو ہی رہی تھی نا، ان کو پتہ نہیں تھا. تو جب بھی سفر کرے بندہ، چاہے وہ ریل کا ہو، چاہے ہوائی جہاز کا ہو، چاہے بس کا ہو، جب بھی سفر کرے تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت، یعنی کہ اس شرعی سفر جب کرے، غالباً یہ مراد اس سے لی جائے، تو چلتے وقت یہ دعا پڑھے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد. واپسی تک مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے، مال کی بھی حفاظت ہوگی، بال بچوں کی بھی حفاظت ہوگی. لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد و قل سے پڑھ کر باہر نکلیں. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی. یعنی وہ 4 رکعتیں جو ہے بال بچوں کی اور آپ کے مال وغیرہ کی حفاظت کریں گی. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی
اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک، تبت کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے، آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل راستے پر آرام رہے گا۔ نیز اس وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بھی پڑھ لیں، یہ آیت قرآنی ہے، اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ تو یہ دعائیں وغیرہ پڑھ لی، یہ رفیق الحرمین میں شروع کے صفحات پر یا سفر کے آداب وغیرہ کا بیان ہے، اس میں لکھی بھی ہے۔ پیج نمبر 39 پر یہ دعا موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رفیق الحرمین پیج نمبر 39، یہ جو ابھی امیر رسول نے جو دعا پڑھی وہ یہ ہے، اور اس کے نیچے یہ پوری اس کی تفصیل ہے، اور یہ یہاں تک ہے، اور اس کے بعد پھر یہی دعا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ یہ بیک ٹائٹل کا بتا دیں زیادہ واضح، یہ اسی لیے یاد دہانی کے لیے حاجیوں کے لیے بیک ٹائٹل پر ڈالا گیا ہے کہ ان کو پڑھنا آسان ہو ہوائی جہاز میں بیٹھے تو، لیکن یہ صرف حج کے سفر کے لیے نہیں ہے، یہ دعا جب سفر کریں ہوائی جہاز میں تو اس میں یہ پڑھ لینی چاہیے، چاہے وہ کاروباری سفر ہو، کوئی سا بھی سفر ہو۔ میں ترغیب کے لیے عرض کروں، میں نے اپنے موبائل میں سفر کا فولڈر بنایا ہوا ہے، سفر، یہ سفر کا فولڈر ہے، اور سفر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اپنے اس فولڈر میں ڈال لیں آپ، اور بھی بہت ساری احتیاط آپ اس فولڈر میں ڈال لیں کہ جب آپ سفر پہ جائیں تو اس کو دیکھ لیں، اور جہاز میں بیٹھیں گے تو ڈھونڈنا بھی آسان ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت یہ آیتیں، یہ رفیق الحرمین سے میں نے فوٹو کھینچ کر اپنے موبائل میں یہ بھی محفوظ کیا تھا کہ گھر سے نکلے تو یہ رکعتیں اور صورتیں جو پڑھنی ہیں ہم اس کو پڑھ سکیں۔ میرا فرسٹ مطلب جو ہوتا نا کہ یار ٹائم کون سا ہے، نماز آئے گی کوئی بیچ میں، صحیح، ہم تو بس یہ اس چکر میں ہوتے کہ یار نماز نہیں آنی چاہیے بیچ میں، تو وضو اگر کرنا پڑا تو ہوائی جہاز میں وضو کرنا، جس کو وضو کے مسائل آتے ہوں، جو استاذ طبیعت کا مالک ہو نا، اس کے لیے وضو کرنا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ عوام جن کو وضو آتا نہیں بیچارے بس فارمیلٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں، بات ان کی بات دوسری ہے، سب کو آنے چاہیے یہ مسائل کہ کس طرح دھونا ہوتا ہے اور کتنا دھونا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ہوائی جہاز میں نماز کی، پھر نماز پڑھنا اپنی جگہ پر اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ٹائم، جیسے ہمارا لمبا سفر ہے نا، 10-12 گھنٹے کا مثلا سفر ہے، تب بھی ایسا ٹائم بعض اوقات مل جاتا ہے کہ بھئی وہ فجر پڑھ کے ایسے کوئی فلائٹ ہو تو وہ زور جہاں پہنچیں گے وہاں ٹائم رہے گا، باقی زور پڑھ لیں گے، یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیچ میں بھی اسٹے کرتا ہے ہوائی جہاز گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، تو وہاں کون سی نماز پڑھ لیں گے، تو چلو بیچ میں فلاں نماز پڑھنی ممکن ہو جائے گی، تو یہ ترکیب، یا پھر نمازیں کم سے کم آئیں، ایسی فلائٹ لی جائے 2-3 آئیں تو اور آزمائش ایک ہی آئے اگر آنی ہے تو یہ سب کو دیکھنا چاہیے، اور نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، تو فرض ہے، نماز کے بغیر تو بندہ کس کام کا، نماز تو نماز ہے نا۔ اچھے خاصے نمازی لوگ بھی جہاز میں نماز نہیں پڑھتے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ جب بھی سفر پہ روانہ ہوں تو یہ ان احتیاطوں کے ساتھ ہم روانہ ہوں، اور اپنے رشتہ داروں جان پہچان والوں سے معافی تلافی کر کے جائیں، پتہ نہیں کہ یہ زندگی کا آخری سفر ہے یا کیا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ بس یہ میرا مشورہ پیش نظر رکھیے گا کہ ہوائی جہاز کو، کمپنیوں کو، ملکوں کو کوسنے کے بجائے اس موقع پر اپنے لیے عبرت کا سامان کرے بندہ، اور اللہ سے پناہ مانگے، ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارے یہ بول کرنے سے یا کوسنے سے کمپنیوں کو کوئی مطلب، یہ جو چلے گئے واپس تو آئیں گے نہیں، تو جانا تو چلے گئے، اب یہ جانے ان کے قانون جانے، در ان کو قانون تھوڑی چھوڑے گا، اس کے تو پورے کیس کباڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، ہمارے بڑبڑ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو فضول بات ہوتی ہے، یا غیبتیں ہوتی ہیں، یا تہمتیں ہوتی ہیں،
ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس سے کون سا مطلب قانون حرکت میں آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو پھانسی کس کو دیں گے, ہوائی جہاز کو دیں گے, یہ گرا کیوں؟ تو یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنی کرنی چاہیے, اپنی موت کو یاد کرنی چاہیے, کرنا چاہیے کہ جو بھی اس میں مسلمان تھا, پائلٹ کو بھی اللہ بخشے, کرو کو بھی بخشے, جو بھی مسلمان تھے اللہ ان سبھی کو بخشے. ہماری یار کس سے دشمنی کہ اس کی غلطی اس کی غلطی, ہم کون سے مطلب صحیح ہیں, ہماری قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ سب کو بس معافی سے نواز دے. یہ تو رمضان مبارک کا آخری اشرہ ہے, معافیاں ملنے کا اشرہ ہے, جہنم سے آزادی ملنے کا اشرہ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں سب کو صدقے دل سے جھک جانا چاہیے اور اسی سے مطلب ہے کہ پناہ مانگے کہ بس ہم کو ایسے حادثوں سے, ہم کو بھی, ہمارے ملک کو بھی اور آقا کی دکھیاری امت کو محفوظ رکھے, ہم کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں, ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. مدینے میں عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت نصیب فرمائے. آمین آمین. اب یہ جو جمع بھی ہوتے ہیں یہ بھی صرف تماشا بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی وہ نہیں ہے. عبرت دیکھنا بھی ہے تو عبرت کی آنکھ سے بندہ دیکھے. مگر چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں تو بس ہم لوگ سنسنی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. عبرت کہ یہ کار جل رہی ہے, اب جس کی کار ہوگی اس کا ساتھ میں دل بھی تو جل رہا ہوگا نا, ہم تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمدردی ہے کہ بیچارے کی کار جل گئی. کیا پتا غریب نے قرضے لے کر کار لی ہو اور اب یہ بیچارہ رو رہا ہو گھر میں بیٹھا ہوا, ہم یہ تجسس سے دیکھ رہے ہیں. اس کی طبیعت تو پوچھنے سے رہے, اس کی غمخواری تو کرنے سے رہے کہ بھائی صبر کرنا, ہمت رکھنا. اور آج بیچارہ روزہ رکھا ہوگا تو افطار کا ہوش نہیں ہوگا, چلو بھائی تھوڑی افطاری اس کو پہنچا دی کہ آج غمزدہ, ان کے گھر والے غمزدہ ہوں گے, بیچاروں کا کار جل گئی, بیچاروں کی چھت گر گئی. تو ان سے ہم کو ہمدردیاں کرنی ہے, صرف عبرت حاصل کرنی ہے, سنسنی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی, اچانک موت سے پناہ مانگنی چاہیے, اس کی کیا دعا ہے؟ اللہ اللہ, سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ لیں تو رات میں اچانک موت سے محفوظ رہے گا. اور باوضو رہے, باوضو اگر ہر وقت رہنے والا بندہ جو ہے نا وہ اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو باوضو نہیں ہے اور کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرا وضو کیوں نہیں تھا. میرا میرے اہل سنت سے اور مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی کے والدین عید سے 6 ماہ یا 1 سال پہلے فوت ہوئے ہیں اور وہ یہ کہے کہ ہم عید اس لیے نہیں منا رہے کہ کیونکہ ہمارے والدین کے فوت ہوئے ہیں تو عیدی لینا دینا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی عید, ہاں یہ ہمارے ہاں سوگ مناتے ہیں بعض لوگ, یہ بالکل جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. سوگ 3 دن کا ہوتا ہے اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کی وفات کا 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے. باقیوں کے لیے صرف 3 دن, 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم ارادتاً نہیں منا سکتے. وہ الگ بات ہے کسی کا جوان بیٹا چلا گیا تو ماں باپ کو زندگی بھر بے قراری رہے تو اس میں اپنا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ کہ عیدی دینے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. عید منائیں گے, عید کی نماز بھی پڑھیں گے, عید کے لیے عمدہ کپڑے بھی پہنے. 6 مہینے گزر گئے یار, تو بالکل آپ عید منائیں, مبارکباد دیں. مبارکباد دینا کیا ہے؟ برکت کی دعا ہے, مبارک ہو, اللہ اس عید کو آپ کے لیے باعث برکت بنائے, برکت والی بنائے. دعا تو ہے مبارکباد. تو یہ کہ بالکل کرنا چاہیے, عیدی دیں, زیادہ دیں, بلکہ شیطان روک رہا کہ مت دیں تو آپ زیادہ دیں کہ جا تو اس سے ہو سکے وہ کر لے, میں زیادہ دوں گا. شیطان کا مقابلہ کرنا ہے, نہ کہ اس کے آگے سر جھکانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بقرعید میں قربانیاں نہیں کرتے؟ جی پہلی عید ہے. ہاں اچھا, بات سمجھدار بھی ہوتے نا تو لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بھی حصہ ڈلوا دیتے ہیں, اپنے گھر میں خوشی کا ماحول نہیں بناتے. خیر یہ بھی غلطی ہے, خوشی کا ماحول بنانا چاہیے تاکہ مطلب یہ کہ وہ
जो शैतान की बातों में आ गए इनका मुंह बंद हो, थोड़ा मुंह खुलेगा, ये कब तक खुला रहेगा? कि ईद को खुशी का इजहार करना ये मुस्तहब है, सुन्नत है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ईद का इजहार और खुशी का इजहार ये सब हदीसें मौजूद हैं इसमें, कुरान की आयत भी इसमें कि ऐसे खुशी के मौके पर फरहत का इजहार। वो अगर मुफ्ती साहब को वो आयत पढ़ दें तो कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। आप फरमाइए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत यही इसके ज़्यादा लायक हैं कि इस पर तुम खुशी मनाओ। तो ईद का दिन अल्लाह के फजल का दिन है, उसकी रहमत के नुज़ूल का दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है, तो इस पे खुशी का इजहार सुन्नत है। ईद उल फित्र में भी सुन्नत है, ईद उल अज़हा बकरीद में भी सुन्नत है। तो इसमें अगर मैयत को 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो अब सोग तो है ही नहीं ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वादा साहबा की उम्र तकरीबन 100 साल है, उन्होंने रोजे नहीं रखे हैं, तो मैंने ये पूछना है कि ये इस महीने में कितना दिया देना है उनके रमजान पूरे महीने का? अगर 100 साल की उम्र है और ऐसा बुढ़ापा है कि वो रोजा रख ही नहीं, गालिबन वालिदा का बताया इन्होंने, तो आपकी अम्मी जान बेचारी पर अल्लाह रहम करे, अगर ये रोजा रख ही नहीं सकती, ऐसी कमजोर हो गई हैं, तो फिर ये कि हर रोजे के बदले एक फिदिया है, सदका फित्र। मसलन पाकिस्तान में आज की तारीख में 1441 हिजरी के रमज़ान मुबारक 2020 के रमज़ान मुबारक में 100 रुपया कम अज कम ये जो दरमियाना क्वालिटी का गेहूँ जो है वो और आला क्वालिटी के 125 रुपये, तो एक रोजे के 100 रुपये। अब वो 2400 रुपये किशमिश के भी हैं, फिर जैसे फितरा, तो चाहे तो 2400 रुपये भी दे सकते हैं, 100 मिलाकर 2500 दे दें एक रोजे का फिदिया, वरना कम अज कम 100 रुपये अगर आज कल में दे देंगे तो ये भी चल जाएगा। तो एक महीने के अब जितने रोजे होते हैं 29 होते हैं, 30 होते हैं, सपोज करो कि 30 होते हैं, तो फिर ये क्या 3000 रुपये बनेंगे 100 रुपये से। ये एक मोहतात अदद है 100 रुपये जो उलमा की तरफ से मिला है। और अगर ताकत है, 100 साल की उम्र भले है लेकिन ताकत है रोजा रखने की, तो फिदिये से गुजारा नहीं है, रोजा रखना होगा। अगर गर्मी में बर्दाश्त नहीं होते, सर्दी में हो जाते हैं, तो सर्दी में कज़ा कर ले, फिर फिदिया नहीं है। और फिदिया देने के बाद अगर रोजा रखने की ताकत आ जाती है तो ये फिदिया नफली सदका हो गया, रोजा कज़ा रखना फर्ज होगा ताकत आ जाने की सूरत में। ये मसाइल सब मतलब ज़हन में रखें, और ये मसाइल सिर्फ बुजुर्गों के लिए न, बूढ़ों के लिए, बूढ़ी खवातीन के लिए, उनके लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है फिदिये का मसला। जीते जी उस पर तो रोज़ा फर्ज है कि बीमार होता है आदमी, सेहतमंद हो जाता है, ठीक है, डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया हो, वो भले कह दिया हो, लाइलाज कोई मरज है नहीं बुढ़ापे और मौत के अलावा। हदीसों में यह है कि मतलब हर बीमारी, जो भी बीमारी उतारी गई उसकी दवा भी उतारी गई है। यह अलग बात है डॉक्टर वो दवा दरियाफ्त नहीं कर पाए, डॉक्टर दवा तक पहुंचे नहीं, तो डॉक्टरों को भी ला इलाज कहने के वजह ये लफ्ज बोलना मुनासिब है कि डॉक्टरी में हमारी डॉक्टरी में अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो ये मोहतात जुमला है ला इलाज। फिर वो हदीस में ला इलाज कोई मर्ज है नहीं, तो इसलिए वो एहतियात डॉक्टरों को भी करनी चाहिए। प्यारे मुर्शिद, आपकी बारगाह में अर्ज है, क्या जल कर मरने वाला भी शहीद होता है? जी हाँ, जल कर मरने वाला भी शहीद होता है। मदनी
مذاکرے میں میرا سوال عرض ہے کہ جو منت کے روزے ہیں، کسی نے منت کے روزے بولے ہوئے ہیں اور شوال میں جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت سے دونوں روزے رکھ سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ رکھنے پڑیں گے؟ جزاکم اللہ خیر. اگر واقعی منت مانی تھی، یعنی اس طرح ایک تو دل میں نیت کر لی کہ میں فلاں میرا کام ہو جائے تو اتنے اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ شرعی منت نہ ہوئی. منت میں یہ شرط ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے اور اتنی آواز سے بولے کہ کانوں سے سن لے، اور جو منت مانی اس کی مثل اس کی طرح کی کوئی عبادت واجب ہو. تو روزے جو ہیں یہ رمضان کے فرض ہیں، تو اس لیے نفل روزہ فرض روزوں کی مثل ان معنوں کر ہے کہ بھئی روزے کی ایک کائنڈ فرض بھی ہے، ایک قسم فرض کی ہے. تو نفل روزے کی منت مانی تو یہ واجب تو ہو جائے گا، لیکن منت مانی اب جیسے یوں کہا کہ میرا بچہ تندرست ہو جائے گا تو میں 12 روزے اللہ کے لیے 12 روزے رکھوں گا، تو اتنی آواز سے کہا کہ اپنے کان سے سن لیا، یا بہرا تھا اور نہیں سن پایا، یا شور تھا تو اور آواز کان کے اندر گئی نہیں، اتنے تلفظ ادا ہوئے تھے کہ یہ شور شرابہ نہ ہوتا تو آواز سن لیتا. تو اس طرح کے تلفظ کے ساتھ اگر منت مانی ہے تو یہ منت واجب ہو گئی اور اس کا پورا کرنا واجب ہوا، ورنہ وہ منت واجب ہی نہیں ہوئی. تو ایسی منت مانی تھی تو پھر یہ نفل روزوں کے ساتھ اس کی نیت نہ کی جائے، وہ الگ سے منت کے روزے رکھے جائیں، اور 6 روزے شوال کے شش عید کے بھی رکھنے چاہیے کہ رمضان کے پورے روزے جو رکھے اور شش عید کے 6 روزے رکھے شوال کے، تو وہ ایسا ہے جس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور ایک روایت کے مطابق وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے آج ہی اس نے جنم لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ